یہ واحد کائنات ہے، یہ وجود ہے جو الصمد بھی ہے، جو غنی بھی ہے، جو العلیم بھی ہے، جو العزیز العلیم بھی ہے، جو الحکیم بھی ہے، العزیز العلیم الحکیم بھی ہے۔ بالکل یہ کائنات الرزاق بھی ہے، رزق کون آپ کو فراہم کر رہا ہے؟ جی یہ کائنات الرحمن، یہ کائنات ہے، کون ہے جو آپ کو سانس لینے کے لیے آکسیجن فراہم کر رہا ہے؟ اگر آپ کو آکسیجن نہ ملے تو جس تکلیف کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا، اس تکلیف سے آپ کو محفوظ کیا ہوا کس نے کیا ہوا ہے؟ کوئی اوپر چڑھ کے کوئی بیٹھا ہوا ہے اس نے کیا ہوا، یا پھر یہی کائنات؟ جی بالکل یہی کائنات، جی یہی کائنات بالکل۔ مصور کون، المصور کون ہے؟ یہی کائنات، بتائیں نا۔ بالکل یہی کائنات۔ تھوڑا سا غور کیا جائے تو یہ بات بالکل کھل کر واضح ہو جاتی ہے کہ بھائی یہ ایک ہی وجود ہے، یہی وجود ہے، یہ کائنات، اس کے علاوہ اور کچھ ہے ہی نہیں۔ اب اس کے باوجود اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو یا چیلنج کرتے ہو کہ جی اللہ ہے، اوپر چڑھ کے بیٹھا ہوا ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، تو ٹھیک ہے، پھر اسے کہو کہ یہ احمد عیسیٰ، یہ کرشنا بیٹھا ہوا ہے، یہ تیرا انتظار کر رہا ہے، تجھے برا بلا کہہ رہا ہے، تیری توہین کر رہا ہے، ذرا اسے بدلا لے۔ جی سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی اب اگر ملاٹے اٹھ کے کہتے ہیں ہم تیری گردن اتار دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، تو لو تم نے تو خود ثابت کر دیا تمہارا اللہ محتاج ہے، تمہارا اللہ تو احمد عیسیٰ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ بالکل تمہارا اللہ احمد عیسیٰ سے، کرشنا سے بدلہ لینے کے لیے تمہارا 2 کوڑی کے ملاٹوں کا محتاج ہے۔ جی سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ وہ تو غنی نہیں ہے۔ بالکل سمجھ آ رہی ہے بھی نہیں آ رہی؟ جی ایک بات حق ہے۔ ہاں، کون بول رہا ہے؟ یہ رب خود بول رہا ہے، اور رب خود بول رہا ہے کا مطلب یہ نہیں کہ تم یہ سمجھو کہ جیسے اس سے پیچھے سمجھ لیا گیا کہ یہ بھائی یہ جو 5-6 فٹ کا ہماری طرح بیٹھا ہوا یہ کہہ رہا میں اللہ ہوں، میں رب ہوں۔ جی سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی ہاں، اگر یہ بھی سمجھتے ہو تو کیا ہے، جو یہ ہر طرف یہ میرا ہی وجود ہے، میں ہی ہوں ہر طرف، یہ میں یوں سمجھو کہ وہ تمہاری سطح پر آیا ہوں تم سے کلام کرنے کے لیے، جی بالکل تمہاری زبان میں۔ جی تو آؤ ذرا جو تمہارا اللہ ہے اس کو لے کے آؤ سامنے۔ تمہارے اللہ کی مثال کس کی سی ہے؟ اس کی سی ہے کہ ایک شخص تھا، ایک بندہ تھا، وہ کیا کرتا تھا، وہ بازار میں نکل گیا، جس کو جیچا تھپڑ مارتا تھا، اس کا مال چھین لیتا تھا۔ کیا کہتا تھا آگے سے، اگر کوئی آگے سے ذرا سے بھی کسی نے جو ہے وہ یعنی کہ وہ چیز دینے سے انکار کیا یا رد عمل کا اظہار کیا تو آگے سے دھمکی دیتا، تو اللہ کو، تو بادشاہ کو جانتا ہے؟ سامنے والے ڈر جانا، پتہ نہیں یہ بادشاہ کا چہیتا ہے، جی تو سامنے والے خاموش ہو جانا۔ تو یوں وہ بادشاہ کے نام پر جس کو جی چاہے تھپڑ مارتا تھا، مال چھینتا تھا، کھاتا تھا جو چاہے، لوگ آگے سے ڈر جاتے تھے۔ وہ جب کہتا تھا کیا تو جانتا بادشاہ کو، تو وہ لوگ ڈر جاتے تھے، پتہ نہیں یہ بادشاہ کا بڑا چہیتا ہے، کوئی اس کا کوئی رشتہ دار ہے، یہ کیا ہے۔ ہوا یہ کہ ایک دن جناب ایک شخص ہے، اس کو تھپڑ مارتا ہے، وہ آگے سے 2 مارتا ہے، وہ آگے سے 2 مارتا ہے۔ جب 2 مارتا ہے تو آگے سے کہتا تو جانتا نہیں، میں بادشاہ کو بتاؤں گا تیرا، دیکھ ہوتا کیا ہے، دیکھ تجھے بادشاہ نے زندہ نہیں چھوڑنا۔ اچھا، وہ جتنا آگے سے آرگو کرتا ہے، وہ جو بندہ ہے سامنے والا، وہ اتنے تھپڑ مارتا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے لا اپنے بادشاہ کو، وہ کیا کہتا ہے، لا ذرا اپنے۔ اب مجمع لوگ اکٹھے ہوتا دیکھنا شروع کرتے، بھائی یہ کیا ماجرا ہے۔ آج تک ہر کوئی بادشاہ کے نام سے ڈر رہا تھا، یہ بادشاہ کی دھمکی دیتا تھا، آج یہ بندہ بادشاہ سے ڈر نہیں رہا، کیا وجہ ہے؟ جی آخر کیا وجہ ہے؟ اینڈ کیا نکلا؟ جب وہ بھاگنے لگا جان بچا کے، جب اسے یعنی جب وہ پتا چل گیا میرا کوئی باس نہیں چلنا، کوئی ڈراوا نہیں چلنا، یہ باز نہیں آنے والا، جب بھاگنے لگا تو اس نے کہا تھا ٹھہر جا، بات سن، جانتا میں کون ہوں اور جانتا میں کیوں اتنا بے فکر ہو کے تجھے مار رہا ہوں، بادشاہ سے نہیں ڈر رہا۔ کہتا نہیں، کون ہو آپ؟ اس نے کہا میں وہی ہوں جس سے تو مجھے ڈرا رہا ہے، میں بادشاہ ہوں۔ سمجھ آ رہا نہیں آ رہی؟ میں بادشاہ سے ڈروں گا، بادشاہ خود اپنے آپ سے ڈرے گا۔ جی سمجھ آ رہا نہیں آ رہی؟
یہ وجہ جس وجہ سے تو جتنا آرگو کرتا تھا، جتنا تم یہ بادشاہ، میں اتنا ہی مارتا، میں کہتا لا اپنے بادشاہ کو. کیوں؟ جب بادشاہ میں ہوں تو دوسرا بادشاہ کہاں سے آئے گا؟ کوئی ہوگا تو آئے گا نا. جی تو یہ ہے بھائی، اتنا تمہارا اللہ، تمہارا گاڈ، تمہارا ایشور، تمہارا خدا اتنا فن یہاں ہے، اور جو چاہے کر سکتا ہے. تو احمد عیسیٰ نے تو الکتاب جو ہے وہ تمہارے سامنے لا رکھی، اس میں اس کے پر خچے اڑا دیے. تمہارے اللہ کا جو تمہیں دیا ہوا مذہب ہے، اس کے جو ہے وہ پرخچے اڑا کر رکھ دیے. اس کی چتا جلا کے اس کی استھیاں تک جو ہے وہ دریا برد کیا کر دیں، اڑا دیں. جی اس کے باوجود کچھ نہیں کر پایا. تمہاری نمازوں کا بیڑا غرق، تمہارے روزے، حج، زکاتیں، تمہارے جتنا کا جتنا تمہارا یعنی کہ دین کو، مذہب کو، جو بھی کہو، پرخچے اڑا دیے، پھر نہیں اترا. جی اگر کوئی ایسا ہوتا تو وہ برداشت کرتا؟ نہیں، اگر ہوتا تو کرتا برداشت؟ نہیں. جی نہیں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کیوں نہیں آ رہا؟ جی وہ ہوگا تو آئے گا نا. جی بالکل. اور یہ الٹ ہو رہا ہے. الٹ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے اس سے جو رب ہے، جو حقیقت ہے، انہوں نے مجھ سے خرافات منسوب کی. آج تک ان کو آزادی دی، اسے کر لو بھائی، جو کرنا ذرا کھل کے کر لو. ٹھیک ہے، کھل کے کر لو، موقع دیا تمہیں. تو جب یہ کر بیٹھے، اب رب خود آ گیا. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ خود آ گیا، پر خچے اڑا کے رکھ دیا. تو یہ ہے، اللہ کو، رب سے ہی ڈرائیں گے تو کیا رب ڈر جائے گا؟ نہیں، بالکل نہیں. جی ہاں بھائی، ہم تو چیلنج کرتے ہیں. جب تم کلیم کرتے ہو، تم دعوے کرتے ہو، اتنے بڑے بڑے دعوے کرتے ہو، اتنے بڑے بڑے دعوے کو، اللہ جو جی چاہے کر سکتا ہے، اللہ یہ کر دیتا ہے، اللہ وہ کر دیتا ہے، اللہ ایسے کر دیتا ہے، اللہ ویسے کر دیتا ہے، اللہ اپنی توہین برداشت نہیں کرتا. اور تم خود مانتے ہو کہ یہ احمد عیسیٰ جو ہے یہ تو اس کی بڑی توہین کرتا ہے، اس کو برا بھلا کہتا ہے. جی اس کی تو بڑی بےعزتی کر رہا ہے، اس کے دیے ہوئے دین کے پرخچے اڑا دیے اس نے. تو اس کو لاؤ نا، اتارو نا اس کو. آئے مقابلہ کرے، کیوں نہیں کرتا؟ کہاں چھپ گیا ہوا ہے؟ وجود ہی نہیں آتا ہے ہی نہیں، ظاہری بات ہے. اور بہرحال خود ان کو ماننا پڑے گا، ایک ایک کو ماننا پڑے گا. جی تو یہ ہے، سیدھی سی بات ہے بھائی، یہی وجود ہے. اب اگر تم اس کے ساتھ دشمنی کرتے ہو تو نہیں بچو گے. یہی وجود ہے. یہی رب کون ہے تمہارا؟ تو کون تمہیں وجود میں لے کر آیا ہے؟ کون تمہیں آکسیجن فراہم کر رہا ہے؟ کون تمہیں جو تمہاری ضروریات ہیں وہ فراہم کر رہا ہے؟ تمہارا رزق تمہیں کون فراہم کر رہا ہے؟ کون خلق کر رہا ہے؟ یہی کائنات نہیں ہے؟ جی بالکل، ہر طرح سے. کائنات کسی کے محتاج ہے کسی سے انسٹرکشن لینے کی، کسی سے حکم لینے کی؟ یہ کائنات جو بھی کچھ کر رہی ہے، جسے کائنات یہ کہتے ہیں، یہ وجود جو بھی کچھ کر رہا ہے، کہیں باہر سے کسی سے انسٹرکشن لے رہا ہے؟ نہیں. کسی دوسرے سے انسٹرکشن لے رہا ہے؟ نہیں. جو وجود ہے اس کا کفر کر رہے ہیں، اور جس کا کوئی وجود نہیں اس کے پیچھے اس کو تلاش کر رہے ہیں. اور خود کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا، اللہ کو کوئی سن نہیں سکتا، اللہ کو کوئی تلاش نہیں کر سکتا، اللہ تک کوئی پہنچ نہیں سکتا. خود یہ کہتے ہیں. وہ کل کے اندو، جس کو دیکھا نہیں جا سکتا، جس کو سنا نہیں جا سکتا، جس تک پہنچا ہی نہیں جا سکتا، وہ کون ہو سکتا ہے؟ کوئی ہے ہی نہیں وہ. بالکل. ایسا کیسے ممکن ہے؟ اگر کوئی اپنا وجود رکھتا ہو تو اس کہیں سے کوئی جو ہے اس کی وہ اپنا احساس نہ دلائے اپنی موجودگی کا. جی کچھ کلیئر ہوا نہیں ہوا؟ بہت کلیئر. یہ آپ نے جان لیا بگ بینگ وہ کتنا بڑا فراڈ ہے، بگ بینگ کے پیچھے ملٹی یونیورس وہ کتنا بڑا فراڈ ہے. وہ اسی طرح جو اللہ ہے، ایشور کے نام پر جو فراڈ ہے اتنا بڑا، کوئی اوپر جو بیٹھا ہوا ہے نا وہ ملا ہی ہے. جی اور وہ اوپر نہیں ہے، وہ لوگوں کے دماغوں میں بٹھا دیا گیا. جی ملا مذہب، یہ اس سے بڑا بزنس ہے ہی کوئی نہیں. مذہب سے بڑا جو ہے نا، مذہب کی جو یہ تو زیرو انویسٹمنٹ اور جو ہے ان لمٹڈ جو ہے ٹرن آؤٹ، اس کا کوئی ٹیکس نہیں، کوئی پوچھ گچھ نہیں. جی
बिल्कुल جی जी کچھ जी فائدہ ہوا نہیں ہوا؟ बहुत फायदा है جی یہاں تک کوئی बहुत سوال फायदा ہو کسی کا؟